اللہ نے ان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے اور دنیا کی ہر مخلوق اپنی خواہش کو پورا کرتی ہے اور اپنی نسل کو بڑھاتی ہے۔ بہت غور سے آپ بات سنیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جانوروں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سمندر میں رہنے والے مچھلیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا کی مخلوقات میں جو سب سے زیادہ قابل عظمت مخلوق ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے، اس کی نسل بھی بڑھتی ہے۔ اور اللہ نے انسان کے اندر اپنی خواہش پورا کرنے کا جو طریقہ رکھا ہے وہ ہے نکاح۔ اگر جائز طریقے سے ہم اپنی خواہش پوری کریں گے نکاح کر کے تو اللہ بھی راضی ہوگا، شریعت پر بھی عمل ہوگا، اور ناجائز طریقے سے زنا کے ذریعے ہم اپنی خواہش پوری کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو نکاح یہ شوہر اور بیوی کا ایک جائز تعلق ہے جو تمام انبیاء کی، صرف حضور کی نہیں، تمام انبیاء کی ایک سنت مستمرہ ہے، سنت جاریہ ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ النکاح من سنتی، ویسے تو آپ کا ہر طریقہ سنت ہے، آپ کا ہر عمل سنت ہے، لیکن نکاح میں آپ نے خصوصی طور پر النکاح الف لام معرفے کا لا کر علماء جانتے ہیں کہ خالص نکاح میری ہی سنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا النکاح سنتن یا النکاح من سنتن، نکاح سنت ہے، بلکہ اپنی طرف نسبت کی۔ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اور انبیاء کی سنت نہیں رہی، مقصد یہ ہے کہ یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور یہ صرف آپ نے زبان سے نہیں فرمایا بلکہ اس سنت کو ادا کر کے بھی دکھلایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں۔ تو نکاح ایک سنت ہے اور ہر سنت عبادت ہے۔ سنتوں پر عمل کرنا گویا کہ عبادت پر عمل کرنا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات اور بتلا دوں کہ نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ جس وقت اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے اور جب تک بیوی نکاح میں رہتی ہے اللہ عز و جل اس عبادت کا ثواب مستقل فرشتوں کے ذریعے لکھواتا رہتا ہے، یعنی مستقل جاری ہے ثواب۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، نکاح کی ایک سنت کو آپ نے زندہ کیا، ورنہ دوسری سنتوں کا تو حال یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اس سنت پر عمل کیا اس کا ثواب آپ کو ملا، پھر جب دوبارہ عمل کریں گے پھر ثواب ملے گا۔ لیکن نکاح یہ ایسی سنت ہے کہ جس کا ثواب مستقل ہے۔ تو نکاح صرف دو خاندانوں کے آپس کا ملاپ نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، کوئی خاص فنکشن یا تقریب نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت ہے۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی اور بیٹھ جانا چاہیے کہ نکاح ایک عبادت ہے، تو جہاں ہر عبادت کے سلسلے میں آپ علماء سے معلومات کرتے ہیں کہ یہ عبادت نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے، روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، حج کس طرح کرنا چاہیے، زکوٰۃ کس طرح دینا چاہیے، عمرہ ایک سنت عبادت ہے، اس عمرے کی سنت کو کس طرح ادا کیا جائے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سنت رسول یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں
یہ طریقہ بھی آپ علماء سے معلوم کرتے ہیں، تو دنیا کے تمام طریقے جس کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہے ہوئے الفاظ کے ذریعے ہے، اس کے سلسلے میں آپ علماء سے معلومات کرتے ہیں، اور جو علماء بتلا دیتے ہیں، جو شریعت بتلاتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو پیارے نبی کی تعلیمات ہوتی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اسی طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کتنی بھی سنتیں ہوں۔ سنت کی دور کی بات ہے، ایک معمولی مستحب عمل بھی ہے، وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس اچھے عمل پر اچھا عمل بھی ہمارا ہو جائے۔ ذرا جگہ دے دو، آپ آگے آ جائیے، ذرا ایسے جگہ بنا کے بیٹھیں کہ لوگ۔ تو یہ بات ہم آپ کے ذہنوں میں بٹھالنا چاہتے ہیں کہ یہ شادی سادی ہونا چاہیے، اور نکاح یہ سنت عمل ہے، عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا چاہیے، اور عبادت کا مطلب اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی بندگی کا سلیقہ آ جائے، اور اللہ جس طرح اپنی اس بندگی کو بندے سے چاہتا ہے اس طریقے سے ہم اگر کریں گے تو یہ عبادت کا ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ یاد رکھیے کہ پھر نہ ہمیں کوئی ثواب ملے گا، نہ اس میں برکتیں ہوں گی، بلکہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نکاح جیسی اس اہم ترین سنت کو، جس کو اللہ عز و جل نے بہت آسان بنایا، جس میں نہ کوئی دشواری ہے نہ کوئی مشکل ہے، ہم نے اپنے برادران وطن، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو، اس اہم ترین عبادت کو اپنے لیے مصیبت بنا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کیسے مصیبت بن گئی؟ نکاح جب عبادت ہے تو ہر وہ کام جس میں کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے، ایسا کام کیا جائے جو نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، نہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہو، اس کام کو ضروری سمجھ کر کیا جائے، عبادت سمجھ کر نہیں، بات سمجھیے گا، ضروری سمجھ کر، اور یہ سمجھا جائے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو دنیا ہم پر لعن طعن کرے گی، ہماری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر والے لعن طعن کریں گے، اس کام کو کیا جائے تو یقیناً مان لیجئے کہ آپ نے نکاح کی جو عبادت، جو اہم ترین سنت تھی، اس کو بھلا کر آپ نے ایک سماجی لعنت اپنے اوپر مسلط کر لی، اور وہ ہے جہیز۔ آج پوری دنیا میں اسلامی ممالک ہیں، مسلمان صرف ہندوستان میں نہیں رہتے، بہت سے ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے نہ جانے کتنے ملک ہیں اسلامی جہاں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن جہیز جیسی بدترین لعنت سے اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، اور چاہے درمیانی درجے کے ہوں، غریب ہوں، ذہن کے کسی گوشے میں یہ آتا نہیں ہے لڑکے والوں کو کہ ہم جہیز کی ڈیمانڈ کریں یا جہیز کا مطالبہ کریں یا ان جگہوں کے رشتوں کو ہی قبول کریں یا ان جگہوں پر ہی اپنے بیٹے کا رشتہ دیں جہاں جہیز زیادہ ملتا ہے۔ اس کا تصور بھی نہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ المیہ ہے،
یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اور اس عبادت میں یعنی نکاح جیسی اہم ترین عبادت میں ہم اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، صحابہ کو نہیں، بلکہ اپنے غیر مسلموں کو بناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج جہیز کے نام سے ہماری وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جو شادی سے پہلے ہی بعض جگہوں پر خودکشی کر لیتی ہیں یا کرکڑ کر مر جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، جن کے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان لالچی مردوں کے، ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنے والے مردوں کے جہیز کو دے سکے۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گھر آپ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر ان کی بچیاں زیادہ ہیں تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اگر بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، معمولی ہیں یا درمیانی ہیں، تو ان کے ماں باپ اپنے کو گھلا رہے ہیں، اس سوچ و فکر میں مبتلا ہیں کہ کس طرح ہم ان کو دوسرے گھر رخصت کریں گے۔ لیکن اس کی ذمہ داری، اس لعنت کی، اس بیماری کی، اس بدترین کام کے ذمہ دار وہ ہمارے نوجوان ہیں یا ان نوجوانوں کے وہ والدین ہیں جو جہیز کی یا تو ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ان رشتوں کو ہی قبول کرتے ہیں یا وہیں رشتہ ڈالتے ہیں جہاں جہیز ملنے کی ہمیں زیادہ امید ہو۔ اور یہ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے سماج کا، ہمارے معاشرے کا، کہ جس کے لیے تقریباً ہر شخص پریشان ہے۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے، بڑے عالم تھے، ان کو ایک شخص نے خط لکھا، ان کے کسی معتقد نے ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت میری 4 بیٹیاں ہیں لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں، اور 4 بیٹیوں کی جو عمریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ بس وہ شادی کے لائق ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور لوگوں کی جہیز کی ڈیمانڈ ہے، مطالبے ہیں، جہاں سے رشتہ اگر آتا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم جہیز میں کیا دو گی۔ اب ذرا غور سے سنیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان بچیوں کے باپ نے حضرت مولانا سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان 4 بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کر لوں، سوسائڈ کر لوں، اپنے کو ختم کر لوں۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب یہ حال ہے اس سماج کا، اس معاشرے کا، کہ ایک باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کرنے پر یعنی حرام موت مرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ جہیز کی وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ سماج میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے، حدیث ہے، 2 شخص نکاح کرے کسی مالدار عورت سے، اس کے مال کی بنا پر، عزت کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محتاج بنا دے، ایسا شخص کو اللہ ذلیل کر دے گا۔
یعنی گویا کہ حضور بہت ناراض ہیں ان نوجوانوں سے یا ان نوجوانوں کے والدین سے کہ جو اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے بیٹوں کی شادیاں ان گھرانوں میں کرنا چاہتے ہیں جہاں پیسہ زیادہ ہو۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ اللہ کے گھر میں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض مرتبہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکی کی دینداری نہیں دیکھی جاتی، لڑکی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، لڑکی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے تو لڑکی کے باپ کے مال پر ہماری اور آپ کی نظر ہوتی ہے۔ کوئی جوڑ نہیں ہوتا، کئی رشتے ایسے کہ بظاہر کوئی جوڑ نہیں، لڑکا بہت خوبصورت، لڑکی اس کے مقابلے میں کافی کم، لیکن لڑکی کے باپ کے پاس پیسہ تھا، تو اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اور اگر کوئی لڑکی کم جہیز لے کر، بغیر جہیز کا لفظ تو ہم استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا تو تصور نہیں، لیکن جو جہیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں چل رہا ہے، اس سے کم لے کر وہ اپنی سسرال جاتی ہے، تو اس کو اپنے شوہر، اپنے سسر، اپنے جیٹھ اور اپنی نندوں کے تانے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سننے پڑتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک لڑکی پر یہی کیا غم تھا، یہی اس کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ اپنے نکاح میں رخصت ہوئی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے گھر میں جا رہی ہے۔ آپ اسی کو اپنے اوپر رکھیں، اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے نوجوانوں کہ ذرا تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے رہو، کسی اور گھر میں رہو جا کے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن پیارے نبی کی ایک انتہائی پیاری سنت ہے کہ اللہ نے ان بچیوں کے دل میں شوہر کے گھر جب وہ جاتی ہیں تو ماں باپ کی جدائی کا غم سہنے کی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے۔ بھائی بہن سے جدا ہونے پر جو غم ہوتا ہے اس غم میں وہ آنسو بھی نکالتی ہیں، روتی بھی ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرماتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی غمزدہ بچی اپنے گھر سے آئی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی لفظ زبان سے ایسے نہیں نکالے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، اور وہ یہ سوچے کہ شاید ہم انتہائی بدقسمت تھے کہ ہم اس گھر پہ آ گئے۔ اور یاد رکھیے، ہم نوجوان ہمارے وہ مخاطب ہیں آج جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا وہ نوجوان بھی اس وقت مخاطب ہیں جن کی ہو چکی ہے اور ان کے ہاں جہیز کم آیا ہے، تو خدا کے لیے اللہ کے گھر سے یہ فیصلہ لے کر اٹھیے کہ ہم جہیز نہ لانے والی بہو کو نہ لان تان کریں گے، نہ کوئی جملے کہیں گے، اور ہم اپنے ماں باپ سے بھی منع کریں گے، اپنے بھائی بہنوں سے بھی منع کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے بھی درخواست کر لیں گے کہ آپ ہماری اس بیوی کو جہیز کے نام سے کوئی طعنہ نہ دیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا واٹس ایپ پر ایک ویڈیو وائرل ہوا احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نامی ایک لڑکی کا۔ کیا تھا وہاں مسئلہ؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ واٹس ایپ نہ چلاتے ہوں، ان کو یہ نہ پتا ہو، تو میں بتلا دیتا ہوں۔ احمد آباد کی ایک لڑکی جس کی شادی عارف نام کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی، حالانکہ وہ عارف مالدار گھرانے کا لڑکا تھا اور یہ بیچاری غریب تھی، بہرحال شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد سے اس نے جہیز کے نام سے جو لان تان اور کوسنا شروع کیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سوچا اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ہم اس سے طلاق لے لیں، خلا لے لیں،
اور آ کے ماں باپ پر ہم بوجھ بن جائیں۔ لیکن اس لڑکی نے یہ سوچا کہ ہم ماں باپ پر بھی کیوں بوجھ بنے؟ کتنے دن ایک لڑکی کو ماں باپ رکھیں گے؟ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھائی بہن رہیں گے۔ کتنے دن ایک بھائی اپنے بہن کو کھلائے گا؟ کیا اس کے دل میں آئی کہ گجرات کی سابرمتی ندی جو مشہور ندی ہے، وہاں پر جا کر خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو وائرل کیا ہے، اور اس کا وہ ویڈیو، اس کی وہ باتیں جو بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے، لیکن اندر سے اس کا دل کیسا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ اس نے اپنی خودکشی سے پہلے ایک آواز اپنی ویڈیو کے ساتھ اپنے شوہر کو بھیجی اور گھر والوں کو بھیجی، اور آج پوری دنیا میں وہ ویڈیو چل رہا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت نے دیکھا ہوگا۔ اب ظاہر ہے، حالانکہ یہ حرام موت ہے، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ بچیوں کو سمجھائیں کہ دنیا سے اس طرح جانا یہ حرام موت ہے، یہ اس کی کم عقلی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں معلوم ہم کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ ظاہر ہے جہنم ہے، خودکشی یہ جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ اس کو ختم کریں، زہر کھا کر، ٹرین کے سامنے لیٹ کر، کسی ندی میں کود کر، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس نے یہ عمل کیا اور ایک حرام کام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے اس عمل کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کرے، ہم سب دعا بھی کریں، لیکن بظاہر پیارے نبی کے ارشادات کی روشنی میں یہ خودکشی، سوسائڈ کرنا یہ حرام ہے، اور اس کی وجہ سے اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ظاہر جہنم کا عذاب اس کے اس سسرال کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن آخر اس بچی نے یہ عمل کیوں کیا؟ اور ایک عائشہ نہیں، یہ تو اس کا ویڈیو چونکہ وائرل ہو گیا، اس نے اپنی بات کہہ دی تو آج پوری دنیا کے انسانوں تک اس کی بات پہنچ گئی، ورنہ ہزاروں لاکھوں عائشائیں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے جہیز کی کم دینے کی وجہ سے جہیز کی بھیٹ چڑھ گئیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ظاہر اس کے ذمہ دار ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے کے والدین ہیں، لڑکے کے رشتہ دار ہیں۔ آج ہمارا نوجوان آج کتنے مسائل اس حقیر کے پاس بھی آتے رہتے ہیں کہ محض لڑکی کو ستایا جا رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں، ساری اس کی خواہشیں بھی پوری ہو رہی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، گھر کا اچھا کھانا بھی بنا کر وہ کھلا رہی ہے، سب کچھ خدمت کر رہی ہے، لیکن شوہر کا، ساس کا اور سسر کے یہ جملے صبح سے شام تک کہ تم لائی کیا ہو۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج گھروں میں ان بہوؤں کی عزت زیادہ کی جاتی ہے جو جہیز زیادہ لاتی ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ گویا کہ یہ فقیر ہم بن گئے۔ ہمیں اللہ نے حاکم بنایا تھا، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ لیکن اے نوجوانوں اور اے نوجوانوں کے والدین، کہاں چلی گئی ہماری وہ حاکمیت کہ ہم ایک محکوم کے سامنے، ایک عورت کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل فقط حال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تمہیں لٹانے کے لیے ڈبل بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، کپڑے کے دھونے کے لیے واشنگ مشین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلنے کے لیے 4 ویلر یا 2 ویلر نہیں ہے، سامان رکھنے کے لیے سیف نہیں ہے، کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہے، ایک چیز بھی ہماری نہیں ہے، ہم بالکل فقط حال ہیں۔ تو ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر انسان کے پاس اپنی بیوی بچوں کے خرچے کے پورا کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو شادی ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اے نوجوانوں، جب تم اس لائق بن جاؤ کہ اپنی بیوی بچوں کا، اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے کے بعد، شادی کے بعد 3 چیزیں شوہر پر لازمی ہیں، کمپلسری ہیں، ضروری ہیں، چاہے
لڑکی کتنے بھی بڑے گھر کی ہو، پہلی چیز مہر، یہ دینا لازمی ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ لکھوا دیا 1,00,000 2,00,000 اور معاف کرا لیں گے، معاف نہیں ہوتا، یہ غلط بات۔ پہلی چیز مہر، دوسری چیز رہائش کا انتظام، رہنے کا انتظام، اور تیسری چیز نان نفقہ، یعنی اس کے مکمل اخراجات، کھانے پینے علاج سب کچھ، یہ ذمہ شوہر کا ہے، بیوی کا نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم مال کے ذریعے ان کو چاہو، یعنی مال تم دو، تمہارا یہ کام ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، ہم بادشاہ وقت ہیں، ہم حاکم وقت ہیں، اور اس کے بعد فقیر بنے بیٹھے ہیں، اور ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابو الفتاح سعودیہ کے بزرگ تھے، ان کی ملاقات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہوئی پاکستان میں، تو وہاں بڑے بزرگ تھے، تو کوئی شخص آیا، ان سے ملاقات کرائی گئی کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میری 2 بچیاں ہیں، لیکن میں کیسے شادی کروں؟ تو کہا بھائی شادیاں نہیں، کیا رشتے نہیں مل رہے ہیں؟ کہا نہیں، رشتے تو بہت مل رہے ہیں، رشتے بہت ہیں، لیکن میرے پاس شادی کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے سعودیہ میں تو اس کا تصور نہیں ہے۔ تو پھر ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے شادی کرنے کے لیے؟ بھائی لڑکی کی شادی میں آپ کسی کو نہ بلائیں، چند لوگ آ جائیں، آپ ان کو کھانا کھلا دیں، کھانے کا وقت نہ ہو کچھ بھی کر دیں، کیا اس کی بھی گنجائش نہیں؟ کہا نہیں، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن گنجائش آگے کی جو ہے وہ نہیں۔ تب مفتی تقی صاحب نے بتلایا کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ شادی کے وقت باپ کہیں نہ کہیں سے چاہے قرض لے کر لے، چاہے سود پر پیسہ لائے، چاہے کسی کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ بڑھائے، چاہے اپنی زمین بیچے، جو سامان اور جہیز ہے وہ دیتا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ سر پکڑ سے کے رہ گئے کہ اچھا یہاں یہ ہوتا ہے۔ میرا مقصد ہے کہنے کا کہ اللہ کے گھر سے آج ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج ایک اللہ کی بندی، پیارے نبی کی امتی، اللہ پر ایمان لانے والی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، کس خوشی سے اس کے گھر والوں نے اس کو رخصت کیا ہوگا، اور آج اس نے اپنی جان دے دی، اس نے سوسائڈ کر لیا۔ کیوں؟ صرف ہماری اور آپ کی اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے 3 طرح کے طبقوں کو اس میں آگے آنا پڑے گا۔ پہلا، آپ کو جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی بچپن سے یہ تربیت کریں، ان کو دینی تعلیم دیں یا دنیاوی تعلیم دیں، لیکن ذہن ماں اور باپ دونوں مل کر بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ تم چاہے کتنے بھی پڑھ جاؤ، گریجویٹ ہو جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، MBA کر لو، MCA کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، لیکن اے میرے بیٹے ذہن میں یہ رکھنا، جب تمہارا رشتہ ہو تو جہیز کو منع کر دینا، صاف منع کر دینا کہ ہمیں صرف لڑکی چاہیے، جہیز نہیں چاہیے۔ اور جب بچپن سے آپ بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو آج بھی ایسے نوجوان مجھے مل جاتے ہیں اور ملے ہیں جنہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ اے ہمارے ماں باپ، آپ کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن خدا را رشتہ جہاں بھی کریے گا میرا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے۔ اگر بچپن سے ہم نے تربیت کی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہماری جو تربیت بچوں کی کا جو ہم ذہن سازی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم پر، ہماری تعلیم پر اتنا خرچ ہوا، ہم نے MBBS کیا اس پر اتنا خرچ ہوا، ہم انجینئر بنے اتنا خرچ ہوا، تو بھلا ہم بغیر جہیز کی شادی کیسے کر لیں گے؟ ایک کام۔ دوسرا، خود ان والدین کو یہ کرنا پڑے گا جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کہ وہ صاف صاف منع کر دیں۔ آپ کہیں گے کیا مولانا منع ہے؟ نہیں، بالکل نہیں منع ہے، جہیز ایک تحفہ ہے،
لیکن تحفہ مانگا نہیں جاتا، تحفے کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی۔ آپ کو بہت سے لوگ بہت سے موقعوں پر تحفہ دیتے ہوں گے کہ بھائی میں آپ کے لیے یہ لایا ہوں، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خود حدیث میں ہے تہادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، اس میں محبت میں، تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ ہدیے کا لین دین یا ہدیے اور تحفہ کا دینا عین شادی کے موقع پر ہو، آپ کسی بھی موقع پر دیں۔ اس لیے میں تو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ بالکل شادی کے موقع پر کچھ نہ دیں، اور آپ کہہ دیں۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص اپنی بچی کو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر اپنے اوپر قرض کا بوجھ لادے ہوئے، بغیر سسرال والوں کی ڈیمانڈ کے تحفتاً کچھ دینا چاہتا ہے تو خاموشی سے دے دے۔ مگر میں یہ لڑکے والوں کو عمل بتلا رہا ہوں کہ لڑکے والے اس کو بھی اگر منع کر دیں، پہلے سے منع کریں، عین موقع پر نہیں، پہلے سے منع کر دیں کہ جس وقت نکاح طے ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کہیں گے مولانا آپ تو نکاح کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو ایک ایک منگنی میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے جو پہلے زمانے میں نکاحوں پہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگ میرج لان، شادی ہال لے رہے ہیں منگنی میں، پہلے اتنے باراتی نہیں جاتے تھے جتنے آج منگنی پر بات کو پکی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو جو کام اتنا آسان تھا اس کو ہم نے اپنے آپ کے لیے مشکل بنا دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ مسلم بچیاں اس طرح خودکشی نہ کریں، اس طرح سوسائٹ نہ کریں، اس طرح جہیز کی بھیٹ نہ چڑھیں، اس طرح لعن طعن ان کو اوپر نہ ہو اور وہ اپنی سسرال میں خوشی کی زندگی گزاریں، تو ہمیں اللہ کے گھر سے جمعے کے اس مبارک دن میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جہیز جیسی لعنت، جہیز پر لعنت ہو، جہیز ہم نہیں لیں گے، اور پہلے سے ہم آسانی سے منع کر دیں گے کہ بھائی مجھ کو جہیز نہیں چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیے، جو نوجوان اس کا فیصلہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی، خاص کر اگر پیسے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے گا، اس کو اتنا دے گا کہ وہ خود اندازہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس یہ کہاں سے آ گیا۔ اور ایسے نوجوانوں نے فیصلے کیے ہیں اور الحمدللہ ان کی زندگیاں خوشحال گزر رہی ہیں۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے یہ موضوع اسی لیے رکھا کہ آج اس سماج کی اس لعنت سے ہم اپنے آپ کو جبھی بچا سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں، وقت ہو رہا ہے، لیکن دل کی ایک بات تھی، ایک درد تھا جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہم جب کسی لڑکی کی شادی میں جاتے ہیں، لڑکے کی شادی میں نہیں، تو سوچتے ہیں اگر اس کو کچھ نہیں دیا تو وہ برا مانے گا۔ اگر ہم نے اس کو گفٹ میں کوئی ٹی سیٹ، کوئی ڈنر سیٹ، کوئی کولر، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی گھڑی، کوئی مشین نہیں دی اور ایسے ہی شریک ہو گئے تو وہ برا مانے گا۔ تو میں لڑکی کے والد سے خدا کے لیے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہے، اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، اس کے کارڈ بھیجا ہے یا اس کو فون کیا ہے اور وہ خالی ہاتھ آتا ہے، ایک نیپائی بھی نیوتے کے طور پر آپ کو نہیں دیتا، کچھ لے کر نہیں آتا، تو آپ اس سے بددل نہ ہوں، کوئی شکوہ نہ کریں۔ آپ اپنے گھر میں دعوت کی ہے، بارہا آپ نے دعوت کی ہوگی، کیا آپ نے ایسا کیا کہ کبھی 2-3 لوگوں کی دعوت کی ہو اور اس کے بعد دعوت میں آپ نے کسی کو بٹھال دیا ہو کہ یہاں پر کچھ لکھ کر جائے، کچھ دے کر جائے یا کچھ گفٹ دے کر آئے؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے لا یحل لامرئ مسلم الا بطیب خاطر، انسان کے لیے اس مال لامرئ مسلم الا بطیب خاطر، انسان کے لیے اس مال کا لینا جائز نہیں جو خوش دلی سے نہ دیا جائے۔ آپ اپنے دل کو سمجھائیے کہ آپ جب کہیں دیتے ہیں کیا دل میں خوشی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ تو سوچتے ہیں کہ بھائی یا تو پھر جاؤ مت، یا تو اس شادی میں شرکت مت کرو، اور اگر شرکت کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ ظاہر ہے سماج کا یہ ناسور، جہیز کی یہ لعنت جبھی ختم ہوگی جب 3 طرح کے طبقے اس پر کوشش کریں گے۔ ہمارے علماء حضرات اپنے بیانوں کے ذریعے اور اپنی تقریبات کے ذریعے، میں علماء سے بھی مخاطب ہوں، اپنی تقریبات کے ذریعے ہم
اور اپنے بیانوں کے ذریعے ہمارا وہ طبقہ جو دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہو، جس کو دنیا بھی دیندار سمجھتی ہے اور ہے، وہ بھی اس طرح کی تقریبات میں سادگی سے اگر کرے گی، اور وہ طبقہ جو مالدار ہے، جس کو اللہ نے، غریب کا تو بیچارے کا حال یہ ہے کہ غریب کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کے پاس تھا ہی نہیں، لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے، ہمیں ان شوہروں پر تعجب ہوتا ہے، ان شوہروں کے والدین پر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ غریب گھر کی بچی لا رہے ہیں، پتہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ نہ لا سکے تو اس کو مارنا، کوٹنا، اس کو کتنے کیسز آج دنیاوی کورٹ میں اور اسلامی کورٹ میں، غیر مسلموں کے نہیں، ہمارے مسلمانوں کے جاتے ہیں، وجہ صرف جہیز۔ لہذا میرے بھائی، میرے عزیز، یہی چند گزارشات تھی جو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آج یہ فیصلہ اللہ کے گھر سے ہمیں لے کر اٹھنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جن کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا یا جن کا ہو چکا ہے، کہ وہ آنے والیوں سے جہیز کی بالکل ڈیمانڈ نہ کریں، مطالبہ نہ کریں، اور اگر کچھ دینا ہے تو خاموشی سے دے دیں، خدا را اس کو سجائیں مت۔ سجانے کے نقصانات معلوم ہے آپ کیا ہوتے ہیں؟ اس سجاوٹ کو وہ بچیاں بھی دیکھتی ہیں جن کے والدین کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ سوچتی ہیں کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی ہوتا تو وہ بھی اس جہیز کی ایک ایک چیز کو سجاتے، اور آج ہم اس کو بہت بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ بھائی خاموشی سے اگر ہے تو آپ پہلے یا بعد میں دے دیجئے۔ آج لوگ رشتے اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ نہیں تو کیش ہم کو مل جائے، ہمارا کاروبار چل جائے، گویا کہ کاروبار چلانے کی ذمہ داری، آپ کو کھڑا کرنے کی ذمہ داری آپ کے سسرال والوں کی ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را شرم کیجئے، کچھ اپنے اندر حیا پیدا کریے، اور کچھ یہ سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کے سامنے، بیوی کے گھر والوں کے سامنے کیوں فقیر بن رہے ہیں؟ ہم ایک محتاج اور فقیر ہیں، اور در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جہاں ہمیں زیادہ ملے وہاں سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور جہاں نہیں ملتا وہاں ہم نہیں جاتے، ہم اپنے رشتے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم دل سے یہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ جس طرح یہ عائشہ نامی لڑکی جہیز کی بھیٹ چڑھ گئی اور اس نے خودکشی کر لی، اب آنے والے وقت میں ہماری کوئی مسلم بچی اس طرح کا قدم نہ اٹھائے، ایک حرام موت نہ مرے، اور وہ خوشی سے اپنی سسرال میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔